نیت خالص رکھیں۔ عزیزان محترم، یہ بہت ہی عظیم چیز ہے، یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ آپ کی اگر دعائیں کہیں قبول نہ ہو رہی ہوں، جو سکینہ کا واسطہ دے کے حسین کو پکارتا ہے، حسین اسے کبھی منع نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نوح نے ایک مرتبہ کہا، پروردگار بہت سمجھاتا ہوں یہ قوم مانتی نہیں ہے، عذاب نازل کر، عذاب نازل کر، مجھے یہ لوگ برداشت نہیں ہے، میں بہت سمجھاتا ہوں لیکن یہ مجھے پتھر مارتے ہیں، یہ مجھے اذیت دیتے ہیں، عذاب نازل کر۔ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو انسانی شکل میں آیا۔ جناب نوح پیغمبر تھے لیکن وہ بھی جینے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، تو مٹی کے برتن بناتے تھے اور بیچتے تھے روزی روٹی کے لیے۔ تو برتن بنا رہے تھے، کبھی ایک برتن بک گیا، کبھی دو بک گیا، کبھی چار بک گیا، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، روزی روٹی کا انتظام ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تبلیغ کے لیے نکل جاتے تھے۔ یہ انبیاءوں کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ دنیا میں اتنے مصروف رہنا کہ تمہاری روزی روٹی چل جائے، باقی کام دین کے لیے کرنا، کیونکہ دنیا ایک ٹرانزٹ ہے، ختم ہونے والی ہے۔ جناب نوح ابھی برتن سے ہٹ رہے تھے بنا کے، دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے، دیکھنے میں کافی مالدار لگ رہا ہے، کہ یہ برتن آپ کے ہے؟ کہ ہاں۔ بیچو گے؟ کہ ہاں بالکل بیچیں گے۔ کہ سارے برتنوں کی قیمت بتاؤ۔ جناب نوح خوش ہو گئے، اتنا بڑا دھندا صبح ہی صبح، کہ سارے برتن آپ خرید لو گے؟ ہاں بالکل خرید لوں گا۔ کیا اتنی قیمت ہے؟ لو دگنی لے لو۔ جناب نوح نے کہا دگنی کیوں؟ کہ تمہارے برتن ہمیں پسند آئے۔ جناب نوح اور خوش ہو گئے، لے لیا پیسہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اب اس شخص نے ایک ایک برتن کو اٹھا کے توڑنا شروع کیا۔ جناب نوح نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کہ تمہیں تو تمہاری قیمت مل گئی، میں نے ڈبل قیمت دی ہے، اب تمہیں کیا مطلب ہے؟ یہ میرے برتن ہے، میں توڑوں پھوڑوں کسی کو دے دوں، کیا کم سے کم میرے آنکھوں کے سامنے نہ توڑوں؟ کہ کیوں؟ بڑی محنت سے بنایا ہے میں نے مٹی پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھائی، اس کو گوندا، اس کو سکھایا، پھر برتن بنائے، اس کو جو ہے نا اس کو دھوپ میں رکھا، تب جا کے یہ برتن بنے ہیں، اور آپ میری آنکھوں کے سامنے توڑ رہے ہو۔ کہ قیمت تو مل گئی۔ کہ قیمت مل جائے لیکن تکلیف ہوتی ہے، یہ میرے بنائے ہوئے برتن ہے۔ فرشتے نے مسکرا کے کہا میں انسان نہیں ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ جس برتن کو تم بناتے ہو اس سے اتنی محبت ہو جاتی ہے، یہ سارے بندے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اب تم چاہتے ہو کہ عذاب نازل ہو جائے۔ کیسے عذاب نازل کر دے اللہ؟ انہیں موقع دینا چاہتا ہے اللہ۔ جناب نوح سجدے میں گر گئے، معبود مجھے معاف کر دینا، تو نے میری آنکھیں کھول دی۔ تو اللہ انسان کو موقع دیتا ہے، لیکن اس موقع کا انسان غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک عورت ایک کشتی میں سفر کر رہی تھی، طوفان آ گیا، کشتی پلٹ گئی، کسی طریقے سے اس کے ہاتھ میں کچھ تختہ وغیرہ لگ گیا، تیرتی تیرتی وہ کنارے لگی۔ جب کنارے لگی تو ایک ایسی جگہ جہاں ایک خطرناک ڈاکو رہتا تھا۔ یہ جوان عورت جب وہاں کنارے لگی، اس ڈاکو کی نگاہ اس عورت پہ پڑی، کہ چلو میرے ساتھ، اگر نہیں چلو گی تو تلوار نکالا، کہا یہیں قتل کر دوں۔ ڈر گئی، اس کے ساتھ اس کے اڈے پہ گئی۔ اب اس کے بعد اس ڈاکو نے اپنا غلط ارادہ ظاہر کیا۔ عورت نے کہا دیکھو یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز گناہ ہے جو تم کرنا چاہتے ہو، میں ایسی عورت نہیں ہوں کہ اگر تم نہیں کرو گے تو تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ کہ اچھا دیکھو جان کا بچانا ضروری ہے، میری ایک شرط ہے کہ ایسی جگہ لے جانا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ کہاں میں لے کے جاتا ہوں؟ ایک سنسان جگہ لے کے گیا۔ اب اس نے اپنی خواہش ظاہر کی تو عورت رونے لگی کہ اب کیوں رو رہی ہو؟ تو کانپنے لگی کہ کیا ہوا؟ کہ تم تو ایسی جگہ لے کے آئے جہاں پہ 5 دیکھنے والے موجود ہیں۔ کہ 5 دیکھنے والے؟ یہ تو سنسان ہے، میں نہیں دیکھتا کہ کوئی ہے یہاں پہ۔ کہ 2 تیرے فرشتے ہیں، 2 میرے فرشتے ہیں، 4 تو ہو گئے یہیں پہ، پھر اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کا اثر اتنا ہوا، وہ ڈاکو سوچنے لگا یہ تو گناہ کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، جب یہ اتنا ڈر رہی ہے، میں گناہ کا ارادہ رکھتے ہوئے مجھے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ رونے لگا، توبہ کیا، کہ عورت سے کہا چلی جاؤ، عورت کو بھیج دیا۔ اتنا شرمندہ ہوا کہ ایسی زمین پہ بھی کیوں رہوں جہاں میں گناہ کر رہا تھا، وہ جگہ بھی چھوڑ دی۔
ساتھ میں نہ سامان لیا نہ کچھ، ایسے ہی نکل پڑا، انجان جگہوں پہ جانے لگا، چلتا رہا، روتا رہا، چلتا رہا، روتا رہا، توبہ کرتا رہا۔ دیکھیے اللہ کو توبہ، وہ توبہ زیادہ پسند ہے جو آنکھوں میں آنسو لا کے ہوتی ہو۔ توبہ کرتا رہا، پروردگار مجھے معاف کر دے، میں کتنا گنہگار ہوں۔ وہ کتنی خوش قسمت عورت ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتی اور اس کی وجہ سے مجھے توفیق ملی۔ اب یہ کہتے کہتے چل رہا تھا، دیکھا کہ ایک عبادت گزار عابد سامنے سے آ رہا ہے۔ اس نے اس سے سلام دعا ہوئی، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں تو اپنے عبادت خانے جا رہا ہوں۔ کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں، چلو ہم ساتھ ساتھ تھوڑی دور تک چلتے ہیں۔ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ عابد نے کہا بہت دھوپ ہے۔ کہاں؟ بہت دھوپ زیادہ ہے، کیا کیا جائے؟ چلو ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار ابر بھیج دے تاکہ ہم پہ سایہ رہے۔ اس نے کہا کہ میں گناہگار ہوں، آپ عابد ہیں، آپ دعا کریں، میں دعا نہیں کرتا، مجھے حیا آتی ہے اللہ سے مانگنے، کیونکہ میں اس کا بہت بڑا گنہگار ہوں۔ عابد نے کہا کوئی بات نہیں، پھر بھی دعا کرو۔ کہا نہیں میں دعا نہیں کر سکتا، آپ دعا کریں میں آمین کہہ دوں گا۔ عابد نے دعا کی، پروردگار دھوپ سے پریشان ہے، ابر بھیج دے، سایہ بھیج دے۔ اس نے آمین کہا، ابر آ گیا، دونوں مل کے چلنے لگے۔ عابد تو سوچ رہا تھا یہ میری دعا کا اثر ہے، اسے یقین تھا کہ اسی کی دعا کا اثر ہے، میں تو گناہگار ہوں۔ چلتے چلتے جب دو راستے ہوئے، اس جوان نے کہا میں اس راستے سے نکل رہا ہوں، آپ اس راستے سے جا رہے ہیں، چلیے خدا حافظ۔ خدا حافظ ہی ہوئی۔ اب دونوں الگ الگ راستے پہ چلے۔ اب عابد نے دیکھا کہ یہ ابر اس پہ سایہ کرنا چھوڑ دیا، اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ عابد پریشان ہو گیا، میں اتنا، عابد وہ کہہ رہا ہے کہ وہ گنہگار ہے، گنہگار ہے، لیکن اس کو اللہ سایہ دے رہا ہے اور میں سایہ سے محروم۔ دوڑ کے آیا، رکو رکو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہ دیکھتے نہیں ابر تمہارے ساتھ چل رہا ہے۔ اب یہ حیران رہ گیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ دیکھو یہ بتاؤ تم نے کیا کیا تھا؟ کہ میں نے یہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد تم نے کون سی چیز پڑھی؟ کہ کچھ نہیں، میں توبہ کرتا رہا۔ عابد نے کہا یقیناً اللہ وہ مالک ہے، مایوسی کفر ہے، یاد رکھیے گا۔ جب انسان دل سے توبہ کر لے تو پروردگار عالم اس کی دعا پہلے قبول کرتا ہے۔ جناب موسیٰ کے دور میں ایک گناہگار تھا، اتنے گناہ کرتا تھا، اتنے گناہ کرتا تھا کہ اس کا گناہ کا گھڑا پھوٹ چکا تھا، اس کی وجہ سے قحط آ گیا۔ لوگوں نے کہا موسیٰ آپ تو روز جاتے ہو، طور پہ جاتے ہو، ڈائریکٹ کنیکشن ہے آپ کا اللہ سے، دعا کر دیجئے پانی برس جائے ورنہ ہم مر جائیں گے۔ کھیتی باڑی کے لوگ تھے۔ کہ اچھی بات ہے، میں آج جا کے دعا کرتا ہوں۔ کہ پروردگار میں کیا کروں؟ کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ تمہاری اس امت میں ایک گناہگار کی وجہ سے سب کو پریشانی ہے، اتنے اس نے گناہ کیے ہیں کہ جہاں گناہ ہوتا ہے ہم اپنی رحمتوں کو ہٹا لیتے ہیں، ہم اپنی رحمتوں کو وہاں سے ہٹا لیتے ہیں، لہٰذا ہم نے رحمت روک دیا ہے۔ اس گناہگار سے کہو کہ چلا جائے، پھر رحمتیں شروع ہو جائے گی۔ جناب موسیٰ نے ایک میدان میں سب کو بلایا، آج گھر پہ کوئی نہیں رہے گا، سب یہاں آ جائیں گے۔ سب آ گئے۔ کہ میری بات ہوئی اللہ سے، میں نے دعا کیا تھا، اللہ نے کہا کہ تم میں کوئی گناہگار ہے۔ اچھا گناہگار تو جانتا تھا کہ یہ وہی ہے، ہر گناہگار کو پتا ہے اس کا گناہ کیا ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں؟ اب اگر میں اٹھ کے جاتا ہوں، کیونکہ جناب موسیٰ نے اعلان کیا کہ وہ اٹھ کے چلا جائے تو بارش ہو جائے گی، ہر آدمی ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ اب گناہگار نے کہا پروردگار تو ستار العیوب ہے، میں اتنے گناہ کرتا تھا آج تک ڈھانپتا چلا آیا، اب میں اٹھ کے جاؤں گا تو سب کو پتہ چل جائے گا، لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، یہ ہے کریم پروردگار۔ اتنے میں ابر آ گئے۔ جناب موسیٰ پریشان ہوئے، کوئی اٹھا نہیں، کوئی گیا نہیں، یہ ابر کیسے؟ کہ پروردگار یہ کیا ہے؟ کہ آج جو بندہ میرا نہیں تھا میرا ہو گیا۔ کہ پروردگار میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ ہے کون جس کے گناہ تو چھپا رہا تھا اور جس پہ آج تو اتنا مہربان کہ بادل برسانے کے لیے تیار۔ کہ موسیٰ جب وہ میرا نہیں تھا میں اس کے گناہ چھپا رہا تھا، آج وہ میرا بندہ ہو گیا، میں کیسے اس کے گناہ کو ظاہر کروں؟ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دیکھیے دو بارگاہیں ایسی ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں،
ایک اللہ کی بارگاہ، ایک اہل بیت یعنی حسین کی بارگاہ، کسی بھی امام کی بارگاہ میں ائمہ طاہرین کا واسطہ دے کے دعا مانگے، اور خاص کر دعا جو قبول ہوتی ہے ایسی جگہ جہاں مجلس حسین ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، ہمارے آنکھوں کے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں، اگر ہمارے پردے ہٹ جاتے تو ہم دیکھتے کہ یہاں کون کون بیٹھا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ مولا کائنات بیٹھے ہیں، جہاں پہ جناب آدم بیٹھتے ہیں، نوح بیٹھتے ہیں، ابراہیم بیٹھتے ہیں، عیسیٰ موسیٰ سب انبیاء بیٹھے ہوں، اور جب انسان کوئی دعا کرتا ہے تو اس وقت تمام انبیاء آمین کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ بہت ہی عظیم چیز ہے جو ہمیں ملی ہے مجلس عزا، یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ آپ کی اگر دعائیں کہیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو یہاں پہ آ کے کہیں امام زمانہ کو پکارا ہے، اے فرزند زہرا صلوات اللہ علیہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا زہرا، لبیک یا علی، لبیک یا حسن، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا سکینہ، لبیک یا زینب، لبیک یا مولا رضا، لبیک یا امام زمانہ، حالا ہے تیری۔ یہ مجلس حسین علیہ السلام عجیب چیز ہے، جو اس کی خدمت کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج رات کی تقریر میں ایک ایسی حدیث پیش کروں گا بالکل شروع ہی میں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مجلس حسین کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ اگر وہ حدیث سمجھ میں آ جائے تو انسان زندگی میں کوئی مجلس مس نہ کرے گا۔ دیکھیے میری عادت ہے، جب میں منبر پہ جاتا ہوں تو شہزادی سے توسل کر کے جاتا ہوں، شہزادی میں وہ چیز پہنچاؤں جو آپ چاہتی ہیں، اور میری کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ بچوں تک پیغام پہنچ جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جو عاشور خانے کی خدمت کرے، جو مجلس حسین کی خدمت کرے، اس کو آرگنائز کرنے کی شکل میں ہو، یا کسی کو بلا کے پڑھانے کی شکل میں ہو، یا میسیجز چاروں طرف پھیلانے کی شکل میں ہو، کوئی بھی خدمت انسان کرے، یا تبرک لانے کی شکل میں ہو، تبرک بانٹنے کی شکل میں ہو، شہزادی اس کو رائے گاہ جانے نہیں دیتی۔ علی پور کے ایک جوہری ہوا کرتے تھے جو اب نہیں ہے، باحیات نہیں ہے، جب وہ باحیات تھے، یعنی اللہ نے ان کو اتنا نوازا تھا کہ ان کے ڈائمنڈ اور روبی کے شوروم، ڈائمنڈ کا شوروم آپ سوچئے کتنا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا خریدنا ہو تو لاکھوں روپے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان کے پاس کلوز کے حساب سے ڈائمنڈ ہوا کرتے تھے، روبی ہوا کرتے تھے، اور ان کے شوروم ہوٹل تاج میں، دبئی میں، شارجہ میں، پیرس میں، لندن میں، امریکہ میں، سوئٹزرلینڈ میں، نیوزی لینڈ میں، انڈیا میں، ہر جگہ ان کے شورومز تھے، اور آدمی ڈاؤن ٹو دا ارتھ، بہت ہی سیدھا سادہ۔ تو ایک مرتبہ ان سے میری ملاقات ہوئی، میں گیا تھا مجلس میں پڑھنے کے لیے، تو مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ میں نے کہا کہ اچھا، جب وہ آ رہے تھے تو چرچا ہونے لگا کہ فلاں جوہری مولانا سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اچھا، میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ تشریف لائے، کہنے لگے کہ مولانا میں اکثر ہوتا نہیں ہوں یہاں پہ، میں پوری دنیا میں گھومتا رہتا ہوں، آج اتفاق سے یہاں ہوں، کل آپ کی مجلس سنی، اشتیاق بڑا آپ سے ملاقات کرنے دل چاہا، لہٰذا آ گیا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو کافی نوازا ہے، اور اللہ اس میں اور ترقی دے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا مجھے جو کچھ ملا ہے وہ سیدہ سے ملا ہے، سیدہ سے ملا ہے۔ میں نے کہا کہ کون سی ایسی بات جو آپ کے دل کو لگی ہے جناب سیدہ کی؟ کہنے لگا کہ میں بڑا غریب انسان تھا، میں نے انجینئرنگ کی، کسی طریقے سے زمین چھوٹی سی تھی، اس میں سے آدھا حصہ بیچ کے آدھے حصے سے انجینئرنگ کی، اور کئی جگہ میں نے اپلائی کیا، مجھے سروس نہیں ملی، جگہ نہیں ملی، اچھی نوکری نہیں مل رہی تھی، تو میرے ذہن میں آیا کہ میں کانٹریکٹر بن جاؤں۔ تو مجھے روڈ کے کانٹریکٹس ملتے تھے چھوٹے چھوٹے، میں وہ بناتا تھا،
اور میرا مکان بالکل جناب سکینہ کے عاشور خانے سے ملا ہوا تھا. اور علی پور ماشاءاللہ شیعوں کا گڑھ ہے, اور یہ عاشور خانہ چھوٹا تھا, مجلس کے لیے اندر کا ہال بہت چھوٹا پڑ جا رہا تھا, باہر لوگوں کو کھڑے ہونا پڑتا تھا. تو وہاں کی جماعت نے سوچا کہ ہم اس امام باڑے کو بڑھائیں. ادھر کی طرف بڑھانے کے چانسز نہیں تھے کیونکہ ہندو آبادی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم نہیں بیچیں گے. کہا ان سے خرید لیتے ہیں. ان سے کہا کہ بھائی دیکھیے, اگر آپ اپنا مکان بیچ دو تو یہ امام باڑہ بڑا ہو جائے گا, لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی, مجلس کے لیے آسانی ہو جائے گی. کیا کہا آپ نے؟ کہا اگر تم اپنا امام باڑہ بیچو. کہا کسے بیچوں؟ آپ میرے ساتھ ہیں؟ کسے بیچوں؟ کہا یہاں کی جماعت کو. کہا نہیں, آپ جماعت کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں, جناب سکینہ کے لیے مانگ رہے ہیں. کہا ہاں جناب سکینہ کے لیے مانگ رہے ہیں, اور جناب سکینہ کو میں بیچوں گا. دیکھیے عقیدہ اسے کہتے ہیں, جناب سکینہ کو میں بیچوں گا, یہ تو انہی کا ہے, لے لو آپ, میں آج ہی خالی کر دیتا ہوں. آپ سوچیں اس طریقے سے آن دا اسپاٹ ڈیسیشن لینا کتنا مشکل ہے. میں آج ہی خالی کرتا ہوں. جماعت والوں نے کہا چاہے کام کرو, کوئی مکان لے لو, جب تک آپ اپنا مکان نہیں بناؤ گے ہم اس کا کرایہ دیتے رہیں گے, چاہے وہ 1 سال لگے, 2 سال لگے, 10 سال لگے. کہا نہیں, آپ سے کرایہ بھی مجھے نہیں چاہیے, جو چاہیے شہزادی سے چاہیے, اور شہزادی جانتی ہے مجھے کتنا چاہیے, کیونکہ آپ دو گے تو کم دو گے, شہزادی دے گی بہت زیادہ دیں گے. جماعت والوں نے اس کے عقیدے کو دیکھا, کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے عقیدے کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور جو کچھ ہم اٹھا سکے مکان سے اٹھا لیے. سڑک کے کنارے میری چھوٹی سی زمین تھی, وہاں ہم نے ٹینٹ لگایا, فیملی کے ساتھ جا کے رہنے لگے. عورت نے کچھ نہیں پوچھا. دیکھیے یہ بہت بڑی چیز ہے, اچھی بیوی ملنا بہت بڑی چیز ہے. عورت نے بھی کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہتے یہ کیا تماشا کر رکھا آپ نے, ہم نے کہا روڈ پہ لا کے رکھ دیا آپ نے, لیکن نہیں, کہ جناب سکینہ کو دیا ہے. ہم خوش نصیب ہے کہ جناب سکینہ نے ہمارے مکان کو اس لائق سمجھا کہ اسے امام باڑہ بنا دیا جائے. سڑک کے کنارے رہنے لگے. اب کہتے ہیں کہ اسی دن میری زمین میں ایسے ہی بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں گا, کیسے اپنے بیوی بچوں کو کہاں رکھوں گا, لیکن مجھے یقین تھا شہزادی پر. میرے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی, میں سوچتے سوچتے وہاں کوریدنا شروع کیا تو مجھے ایک پتھر ملا جو چمک رہا تھا. میں نے لے جا کے اس کو فائن کیا, پروسیس کے لیے دیا, تو پتہ چلا بہترین روبی ہے. میں نے سوچا یہ پتھر وہاں سے ملا ہے تو اور تو کچھ نہیں ہے. میں چپکے سے وہاں پہ کھودنے لگا تو مجھے روبی کی کان نظر آئی, روبی کی کان نظر آئی. پھر میں وہاں دھیرے دھیرے وہاں سے اٹھاتا رہا اور اس کو تراشتا رہا, الگ الگ جگہ جا کے بیچتا رہا. ہوتے ہوتے میرا شو روم بنگلور میں ہو گیا, پھر میسور میں ہو گیا, پھر دلی میں ہو گیا, پھر اس طریقے سے بڑھتے بڑھتے آج دنیا کے کئی ملکوں میں میرے شو روم ہیں. میں نے کہا, وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مکان دیا, شہزادی نے ہر ملک میں مجھے مکان دیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار سے اگر کوئی محبت کرے تو اسے بھولتے نہیں ہیں. بھائی آپ سے اگر کوئی محبت کرتا ہو کیا آپ اسے بھول جائیں گے؟ نہیں بھولتے. ہم جیسا گنہگار اپنے چاہنے والوں کو نہیں بھولتا, تو اہل بیت اپنے چاہنے والوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہونا چاہیے وہ جذبہ. ابھی یہ بمبئی کا واقعہ چند سال پہلے کا, ہمارے ایک دوست سنا رہے تھے, مولانا تھے. انہوں نے کہا کہ میں گیا تھا مسافر خانے میں رکنے کے لیے, ایک بوڑھا آدمی میرے کمرے کے برابر میں وہ رکا ہوا تھا. بوڑھا آدمی آ کے اس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا. مولانا کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا, کہا آپ مولانا ہو؟ کہاں. میرا ایک کام کرا دو. کہا کیا ہے؟ کہا میں زیارت پہ جانا چاہتا ہوں, لوگ میری بات نہیں سنتے, ذرا اس کا انتظام کر دو. کہا پیسے ہیں؟ کہا ہاں بالکل پیسے ہیں. کہا کتنے پیسے؟ کہا 3000 میں نے جمع کر رکھے. مولانا کہتے ہیں میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس شخص کے زیارت کا جذبہ, اس بوڑھے کو پتہ نہیں کہ 3000 میں زیارت نہیں ہوتی.
لیکن میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا. تو میں نے اس سے کہا اچھا پاسپورٹ ہے؟ کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ اکبر. اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ویزا کی ضرورت ہے. نہ اس کے پاس ٹکٹ کے پیسے, نہ اس کے پاس پاسپورٹ. کہ اچھا تم کیسے جاؤ گے اس بڑھاپے میں؟ کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے, میرے بھائی بہن سب مر گئے, میں تنہا ہوں اور میں وہیں جا کے مرنا چاہتا ہوں, یہاں میں کیا کروں گا؟ مولانا نے اس کا دل نہیں توڑا. کہا ہاں آپ کا ہو جائے گا ویزا. کہا آپ ذرا کہیے یہاں ہے, سنا ہے کہ ایجنٹ سے بات کرنی پڑتی ہے. کہا ہم بات کریں گے, جو سب سے بڑا ایجنٹ ہے اسی سے بات کریں گے. کہ پروردگار اس کی خواہش کو پورا کر. مولانا دوسرے دن چلے گئے. 1 مہینے کے بعد پھر وہ واپس آئے, 1-2 مہینے کے بعد پھر اسی کمرے میں رکے. دیکھا وہ برابر کے کمرے میں بوڑھا نہیں تھا. مسافر خانے والے کو بلایا, کہا کہ بھئی یہاں پہ 2-3 مہینے پہلے میں جب آیا تھا ایک بوڑھا ہوا کرتا تھا. کہا ارے وہ عجیب آدمی تھا. کہ کیوں؟ جو بھی اس سے ملتا وہ کہتا کہ کوئی ایجنٹ سے بات کرا تو میرا پاسپورٹ نہیں, میرے ایجنٹ سے بات کرا کہ مجھے کربلا کا انتظام کر دو. آپ ہی کے کمرے میں اتفاق سے افریقہ کا ایک بہت بڑا تاجر آ کے رکا, بزنس مین آ کے رکا. یہ اپنی عادت کے مطابق ان کے پاس بھی چلا گیا. انہوں نے جب دیکھا اس کے پاس پاسپورٹ نہیں تو تتکال میں 1 ہفتے کے اندر انہوں نے اس کا پاسپورٹ بنوایا, پیسہ خرچ کیا, اور اس کے بعد ایک نوجوان سے کہا کہ میں تجھے اتنے 1000 خدمت کے دوں گا, اس بزرگ کو لے کے جانا, کربلا لے جانا, ساتھ میں پوری زیارتیں کرنا, میں تیرا ٹکٹ بھی دے رہا ہوں, اس کا ٹکٹ بھی دے رہا ہوں, جا کے زیارتیں کر کے پھر واپس صحیح سلامت اس کے گھر تک پہنچانا, اور یہ مت کہنا کہ میں نے یہ سب کیا ہے. کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے, خود کریں گے تو 10 کو بولتے جائیں گے کہ میں نے کیا, میں نے کیا, میں نے کیا. مولا یہ دیکھتے ہیں کہ نیت کیا تھی. مسافر خانے والا کہنے لگا اس وقت وہ کربلا میں موجود ہے. تو مولانا کہتے ہیں کہ مجھے واقعی یقین ہو گیا کہ جو حسین کی زیارت کا یقین رکھے کہ مجھے جانا ہے تو مولا بلا ہی لیتے. میری ملاقات جب کربلا میں بشیر نجفی سے ہوئی تھی, آغا بشیر نجفی صاحب اللہ انہیں حیات دے, میں نے کہا کہ حضور کیسے مزاج ہے؟ کہ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے. مجھے بیٹا کہہ کے بولنے کہ بیٹھو, آؤ میرے برابر میں بیٹھو. میں نے کہا سرکار میں یہیں. کہا نہیں تم نہیں جانتے, تم ظاہر امام حسین, اس کی عظمت کیا ہے, آؤ میرے برابر میں بیٹھو. قریب میں بٹھا لیا. ایک جملہ کہا کہ دیکھو آج ہندوستان اور پاکستان میں ایسے بھی افراد ہیں جو اپنے گھر سے کربلا تک نوٹوں کی سڑک بچھا سکتے ہیں, لیکن مولا انہیں نہیں بلاتے. کیوں زیارت پہ نہیں گئے؟ بیٹی کی شادی ہے یا فلاں چیز ہے, فلاں کیس چل رہا ہے, زمین کا لفڑا چل رہا ہے, اگلے سال جائیں گے, وہ اگلا سال کبھی آتا ہی نہیں. کہنے لگے کہ ان کو مولا نہیں بلاتے, جو ٹھیلا چلاتا ہے انہیں مولا بلا لیتے. مولا نیتوں کو دیکھتے ہیں, نیت خالص رکھیں. اور زیارت کی اگر خواہش ہو تو ایک دعا ضرور کرنا, اے مولا آپ کو سکینہ کا واسطہ ہمیں بلا لو. یقین جانیے جو سکینہ کا واسطہ دے کے حسین کو پکارتا ہے, حسین اسے کبھی منع نہیں کرتے.